بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا درس نمبر 51 ہے۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع اور آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں تقریباً پہلے پارے کے آخر تک اور بلکہ سوا پارے تک یہود کی، بنی اسرائیل کی بیماریوں کو تفصیل سے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اور ان سے مقصود یہ ہے کہ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی برابر ان کی طرح ان کے روش پر چلے گی، لہٰذا ہمارے لیے نجات کے طریقے بھی ان آیات کے اندر بتلائے گئے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ان جیسا کوئی طریقہ بھی آ جائے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہو۔ تو اب اس 2 آیات کے اندر بھی ان کی ایک اور بیماری کا نقل کی کہ ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، کتاب کو جانتے نہیں، مگر کچھ عقیدے اور کچھ آرزویں پکا رکھی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے اس دور حاضر کے مطابق آج 14ویں صدی میں جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے، اور پھر دوسرے نمبر پر ہمارا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے ساتھ بھی تعلق، یعنی پڑھنے پڑھانے کا تعلق بھی بہت کم، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو آخری درجہ ہے کہ کم از کم ہمارا علماء دین اور علماء حق جو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کو جانتے اور پڑھتے اور پڑھاتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر انسان یاد رکھیے کہ جب انسان کا رشتہ علم اور عمل اور نبی سے کٹتا ہے، جس بھی امت کا رشتہ، تو پھر ان کے عقیدے، ان کی خواہشات اور ان کے آرزویں بن جاتی ہیں۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کی زندگی سے کٹا ہے، تو آج ہمارا دین شادی بیاہ، آج ہمارا دین رسومات، آج ہمارا دین جو ہمارے دل میں آئے، آج ہمارا دین جو ہمارے بڑوں نے کیا، آج ہمارا دین جب میرا دل کچھ کرنے کو چاہے تو وہ میرا دین۔ تو آج ہم نے ان چیزوں کو دین سمجھ لیا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اور اسی جیسے ہی ہم نے پھر اپنے مرشد بھی تلاش کر لیے، اور ان مرشدوں کے پیچھے چل کر ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہود نے اب اللہ کی تورات کو تو ویسے ہی وہ بدل چکے تھے، اور موجودہ نبی کی بات کو بھی نہیں مان رہے تھے، تو کیا کر رکھا تھا، اور پھر کیا کرتے، اپنی طرف سے کتاب لکھتے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مقصود کیا تھا کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں۔ اور میں ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو ایسے لکھتے ہیں، اور ہلاکت اس کمائی کے لیے جو اس طریقے سے یہ کماتے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کے اندر کیا یہ چیزیں سرایت نہیں کر گئے؟ جی آپ کی طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو 5000 روپے آپ دے دیں، انشاءاللہ آپ کو فتویٰ دے دیا جائے گا۔ یہ کون سا فتویٰ ہے جو 5000 میں میاں بیوی کو حلال کر رہا ہے؟ جن میاں بیوی کو قرآن اور احادیث کی روح سے جن کو حرام قرار دیا گیا، جنہوں نے آپس میں طلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو حرام کر دیا ہے ایک دوسرے پر، تو کون ہے جو اللہ کے حرام کو حلال کرے اور اس کے بدلے میں چند پیسے دے دے؟ او جی ہم تو یہ مسلک رکھنے والے ہیں، ہم تو یہ مسلک رکھنے والے ہیں، ہم تو یہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور جب کہیں شریعت کا کوئی حکم آ گیا اور اپنے نفس کے خلاف آ گیا تو فوراً دوسروں کے دروازے پہ بھاگ کے، اور چاہے کچھ پیسے بھی دینے پڑے، اور غلط فتویٰ لے کر، اور پھر ساری زندگی حرام کاری، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد وہ ولد الزنا ہوگی۔ شادی شریعت نے مقرر کی ہے، شادی کا طریقہ بھی شریعت نے مقرر کیا ہے، اور شادی کے ٹوٹنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو شریعت کے ہاں ہے۔ کسی عالم کو اس کے بدلنے کا، اس کے اندر حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر آج ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا جاہل پیروں کے ہاتھوں پہ چڑھ کر کیا کچھ نہیں کر رہا، جس کے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کروں۔
کیوں کہ جب قرآن کو چھوڑو گے، حدیث کو چھوڑو گے، تو پھر ایسے جاہلانہ لوگوں کے ساتھ ہم اپنے کاموں کو جوڑیں گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ اپنے عقیدے قائم کریں گے۔ اور اللہ کی قسم، کرنے والی ذات حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم چاہے اس کو دھاگے کی نظر سے دیکھیں، ہم چاہے اس کو پیر کی نظر سے دیکھیں، ہم چاہے اس کو کسی بھی غلط عمل کی نظر سے دیکھیں، نہ اس عمل میں کچھ، نہ اس پیر میں کچھ، نہ اس تعویذ میں کچھ، نہ اس کے کسی چیز کے اندر کچھ ہے۔ حقیقت میں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، جس نے اپنے ذمے ہمارے معاملات کو، ہمارے رزق کو لیا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اعمال اور اس کا کردار ہی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے انسان قرآن کے اوپر چلنے کے اپنا منشور بنائے، اور احادیث مبارکہ سیرت طیبہ کو اور صحابہ کی زندگی کو اپنا معیار بنائے، اور اس کے لیے صحیح علماء حق کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے، اور اپنے زندگی کے ہر مسئلے کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے حل تلاش کر کے اس پہ عمل کرے۔ یہ انسان کی نجات کا راستہ ہے، اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔